لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المظلومين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله ماشاءاللہ الرحمن الرحيم بہت جیو ماشاءاللہ. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن اللهم صل على صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال محمد بن حنفیہ ابن امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام. ایک صلوات پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. اگر جان میری گزارشات طالب علمانہ ہوتی ہیں، علم کا کوئی دعویٰ نہیں ہے، اور خاص طور پر جب ذکر محمد و آل محمد ہو تو اس سے پہلے کہ میں حدیث شروع کروں کہ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ رسول خدا کی یہ حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یا علی، جس طرح سے میں اور تم اللہ کو جانتے ہیں کوئی نہیں جانتا. بے شک بے شک. پھر فرماتے ہیں جس طرح سے اللہ اور تم مجھ محمد مصطفیٰ کو جانتے ہو کوئی نہیں جانتا. بے شک. اور پھر کہا کہ یا علی، جس طرح سے اللہ اور میں تمہیں جانتے ہیں کائنات میں تمہیں کوئی نہیں. نعرہ حیدری. حضرت محمد حنفیہ فرزند ارجمند ہیں امیر المومنین کی بہت پیاری حدیث. اس حدیث کے اندر 6 نقطے ہیں اور وہ نقطے انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کرنے ہیں. اور جیسے کہ ہمارے آخری بھائی نے جو کچھ فرمایا، اتفاق سے میرا موضوع وہی ہے کہ حقیقتاً مقصد ولایت کیا ہے، غدیر ہے کیا. کیونکہ غدیر اس کے اندر منقبت بھی ہے، شعر و شاعری بھی ہے، ساری چیزیں، یہ سارے کے سارا حسن ہے مجالس کے، اس میں کوئی شک نہیں. غدیر کے دن ایک شخص تھا جس کا نام تھا حسان ابن ثابت. یہ شاعر رسول کہلاتے تھے. جب غدیر کا واقعہ پیش آیا اور رسول خدا نے کہا من کنت مولا فہذا علیم، آپ لوگ بہت سن چکے، میں ایک دوسرے اینگل سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. میں جو آپ سنتے ہیں اس اینگل سے نہیں آ رہا ہوں، لیکن صرف تھوڑی توجہ کے لیے عرض کرتا ہوں. کہا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. علی کس کا مولا ہے؟ جس کا محمد مصطفیٰ مولا ہے. اب یہ دیکھ لیں گے کس کا محمد مصطفیٰ مولا ہے، یہ اب آپ خود انشاءاللہ کرتے رہیں گے. آگے حسان ابن ثابت کو رسول خدا نے کہا کہ حسان، تم علی کی اس ولایت پر جو اللہ نے عطا کی ہے اس پر کچھ کہو. حسان ابن ثابت انہوں نے فی البدی اسی وقت ایک قصیدہ لکھا، اور قصیدہ جب پڑھا ہے تو کائنات کی سب سے عظیم شخصیت اور مخلوق اول عقل کل رسالت مآب نے اس کو داد دی ہے. لمحہ فکریہ جب سقیفہ ہوتا ہے تو یہ علی کے مخالف کیمپ میں نظر آتے ہیں. جب امیر المومنین چوتھے نمبر پر آ کے خلافت
جب آپ کے سامنے لائی جاتی ہے اور آپ اپنی شرائط پر جب اس کو قبول کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، اس وقت یہ شخص خلافت کے اوپر امیر المومنین کی بیعت نہیں کرتا۔ جن چند مشہور لوگوں نے بیعت نہیں کی تھی امیر المومنین کی، ان میں حسان ابن ثابت، اسامہ ابن زید وہ ہے جس کے بارے میں قرآن کے اندر فقط زید کا نام آیا ہے رسول خدا کے صحابیوں میں سے، سورہ احزاب کے اندر۔ اور تیسرا عبداللہ ابن عمر ابن خطاب کا بیٹا، ان تینوں نے بیعت نہیں کی امیر المومنین۔ آگے جان جو بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، ایک طالب علمانہ گزارش ہے، اس کو اپنی زندگی میں دیکھنا ہے، اس لیے کہ غدیر اور کربلا کا ایک ایسا تعلق ہے جو انسان کے سانس میں ہے، کہ سانس لینا جتنا ضروری ہے سانس کو نکالنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک چیز میسر نہ ہو تو نتیجہ موت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی غدیر کو بھلا کر کربلا کی بات کرے یا کربلا کو چھوڑ کر غدیر کی بات کرے، دونوں ہی خسارے کے اندر۔ یا اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے دو چیزیں چھوڑی تھیں، کتاب اور اہل بیت، ایک اہل بیت کو پکڑ لیں ایک قرآن کو پکڑ لیں، دونوں خسارے میں، اس لیے کہ رسول خدا نے کہا تھا دونوں ہاتھ میں ہوں گے تب بھی کامیابی ہوگی۔ یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھے۔ حدیث کے اندر حضرت محمد حنفیہ امیر المومنین کے پسند فرماتے ہیں، کہتے ہیں فینا ست خصال، اللہ تعالیٰ نے ہم اہل بیت کو 6 خوبیاں عطا کی ہیں، 6 عظیم شخصیات عطا کی ہیں۔ انہی شخصیات کے بارے میں بات کر کے آخر میں آپ کے سامنے غدیر کو پیش کروں گا، سمجھیں گے آپ کو، لیکن انشاءاللہ انتظار کریں گے۔ ایک سوال پڑھ لیجیے پھر فرماتے ہیں لم تکن فی احد من کان قبلنا اور لا تکون فی احد بعدنا منا، کا جو خداوند متعال نے ہمیں یہ صلاحیتیں، یہ شخصیات، یہ خوبیاں عطا کی ہیں، نہ ہم سے پہلے کبھی کسی کو دی ہیں اور نہ ہمارے بعد کسی کو دے گا۔ حضرت محمد حنفیہ سے پہلے کون ہے؟ حضرت آدم سے لے کے سارے 1,23,999 انبیاء، اور بعد میں آنے والے جتنے بھی ہیں کوئی بھی اس مقام کو نہیں پہنچے گا۔ پھر فرمایا وہ کیا ہے؟ فرمایا ہمارے اندر کیا ہے؟ مننا محمد سید المرسلین، محمد مصطفیٰ جو مرسلین کے سید و سردار ہیں وہ ہم میں سے ہیں۔ میں ان سب پر ایک ہی پہ آؤں گا۔ دوسرا وعلی سید الوصیین، اور سید الاوصیاء میرے بابا علی ہیں۔ پوری کائنات میں جس طرح محمد مصطفیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے، اسی طرح سے علی مرتضیٰ کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ بلکہ اگر آپ یہ جملہ کہوں تو مبالغہ بالکل بھی نہیں ہوگا کہ اگر نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ اگر ولایت علی ابن ابی طالب کا اقرار نہ کریں نبوت نہیں ملتی۔ اگر یعنی حقیقت ہے، کتابی جملہ نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ حمزہ تو سید الشہداء، اور حمزہ سید الشہداء بھی ہم میں سے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں والحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور جوانان جنت کے سردار حسن اور حسین وہ بھی ہم میں سے ہیں۔ پھر 5 نمبر پہ فرماتے ہیں وجعفر ابن ابی طالب المزین بالجناحین یطائر بہما فی الجنہ حیث یشاء، اور اس کے بعد جعفر طیار وہ بھی ہم میں سے ہیں جو جنت کے اندر اللہ نے جن کو 2 پر دیے ہیں۔ ذوالجناح کو آپ ذوالجناح کیوں کہتے ہیں؟ ذوالجناح ہے نا، ذوالجناح نام تو نہیں تھا، نام مرتجز تھا۔ ذوالجناح کو اس لیے ذوالجناح کہتے ہیں جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے گرے ہیں، چاروں طرف سے تیروں کی برسات آئی ہے، لیکن یہ اسب با وفا یہ چاروں طرف امام حسین علیہ السلام کے گھومتا تھا، امام حسین علیہ السلام کو تیروں سے بچانے کے لیے، اور تیر اس کے جسم پر لگتے تھے تو دور سے ایسے لگتا تھا جیسے وہ پرواز کر رہا ہے، اس لیے اس کو ذوالجناح کہتے ہیں، 2 پروں والا۔ کہا وہ جو 2 پروں والا ذوالجناحین کون؟ جعفر طیار، وہ میرے چچا ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا یہ آخری ہے، اسی پر میں نے گفتگو کرنی ہے لیکن میں تعارف ضرور کراؤں گا۔ وہ مہدی و حاضر امتہ، اور اس امت کا مہدی کہ پوری کائنات جس کا انتظار کر رہی ہے وہ کون ہے؟ یصلی خلفہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، یہ مہدی وہ ہے جس کے پیچھے عیسیٰ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے۔ عیسیٰ کو جرت نہیں ہے
کہ رسول خدا کے 12ویں جانشین کے سامنے آ کر نماز پڑھائے. کس کس کو جرت ہوئی ہے علی سے پہلے آنے کی؟ اللہم صلی علی محمد آگے جانے 5-6 شخصیات کا میں 5 کا جلدی سے تعارف، تھوڑا تعارف اپنے کوئی علم سے میں نے پہلے عرض کیا، دعویٰ نہیں ہے کہ منا محمد سید المرسلین. آگے جان محمد مصطفیٰ کون ہے؟ میں اگر ان کے صرف شروع کر دوں تو ایک ایک اوپر کافی، لیکن میں صرف تھوڑا سا تعارف کرا کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 معجزے ملا محمد باقر مجلسی نے بہار الانوار میں لکھے. 1000 معجزے. آج کے قریب مکھی کبھی نہیں آتی تھی. مکھی ہمیشہ گندے پہ بیٹھتی ہے. یہ خود طاہر نہیں ہے، یہ مطاہر ہیں، دوسروں کو بھی طاہر کر دیتے ہیں. آگے جان رسول خدا کی 1000 خوبیوں میں سے، بے شمار خوبیوں میں سے، لاکھوں خوبیوں، وہ جس کے بارے میں خود رسول خدا کے بارے میں، جس کے بارے میں امیر المومنین فرماتے ہیں انا عبد من عبید محمد، میں محمد مصطفیٰ کے غلاموں میں ایک غلام ہوں، جس کی سرداری کا دعویٰ اور جس کی غلامی کا دعویٰ امیر المومنین کر رہے ہیں. اس کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں اگر پوری کائنات کے جن و انس مل جائیں اور پوری کائنات کے سمندر پانی بن جائے اور پورے درخت قلم بن جائیں اور پوری کی پوری زمین کے درختوں کے پتے سارے کے سارے کرتاس بن جائے، کاغذ بن جائے، اگر سارے جن و انس مل کر بھی لکھے تب بھی میرے بھائی علی کے فضائل نہیں لکھ سکتے. جس علی کے فضائل یہ سب نہیں لکھ سکتے، جب وہ کہتے ہیں نا عبد من عبید محمد، تو محمد مصطفیٰ کے فضائل کے بارے میں احمد عباس کیا کہتے ہیں؟ اگر میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں، قرآن کریم اللہ کا فرمان. اگر جان قرآن کریم سے پوچھیں کہ قرآن کریم خود اپنے بارے میں کیا کہتا ہے. 55 کے قریب نام آئے ہیں قرآن کے ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ. قرآن کریم کے بارے میں صرف ایک آیت سورہ حشر سے آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں. قرآن ہے کیا؟ سورہ حشر کے اندر خداوند متعال فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر، آج سب سے بڑا کون سا پہاڑ ہے؟ میرے خیال ماؤنٹ ایوریسٹ ہے. K2 ماؤنٹ ایوریسٹ وغیرہ نہیں میں سے کوئی ایک ہے، ہمالیہ جس کو ہم کہتے ہیں. خداوند متعال فرماتا ہے کہ یہ قرآن کیا ہے، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ خشیت الہی سے ٹکڑے ٹکڑے ہوا جا رہا ہے، لیکن یہ زہرا کے بابا کا دل ہے جو پورے کے پورے قرآن کو سمو لیتا ہے. اگر جان محمد مصطفیٰ نہیں سمجھ میں آتے، خدا کی قسم سمجھ میں نہیں آتے. خدا نے جب اپنی تجلیات کا اظہار کرنا شروع کیا ہے تو اس کے لیے جس کا انتخاب کیا وہ قلب محمد مصطفیٰ ہے. محمد مصطفیٰ ہمارے، میں چھوٹا ہوتا تھا، ایک ذاکر ہمارے بڑے اچھے وہ پڑھا کرتے تھے، ہمارے پنجاب میں بزرگوار ہو گئے، فوت ہو گئے، خدا ان کے درجات بلند فرمائے. وہ فرماتے تھے کہ اگر محمد مصطفیٰ کو سمجھنا ہے تو راویوں کی روایتوں میں نہیں قرآن کی آیتوں میں دیکھو. اگر جان آج آتے ہیں عجیب و غریب قسم کی باتیں لگاتے ہیں. اگر آپ ہمارے اپنے بھائی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، بخاری و مسلم وہ بھی ہماری اپنی کتابیں ہیں، لیکن آگا جان اس میں کوئی بھی چاہے شیعہ کی کتب ہوں یا سنی حضرات کی کتب ہوں، کسی بھی مسلمان کی اگر کتب ہوں، اگر اس سے توہین رسالت ہوتی ہے یا توہین اہل بیت ہوتی ہے وہ حدیث ہمیں قابل قبول نہیں ہے. ہمارے پاس کرائٹیریا فقط قرآن ہے. آگا جان اس کے بعد ایک قرآن ہے اور اس قرآن کا وزن اگر آپ نے کرنا ہے نا، اس قرآن کی ایک سورت کا نام سورہ کوثر ہے. ایک سورت کا نام الشعشع. یہ ایک شخص تھا اپنے وقت کا بہت بڑا عالم، بہت بڑا ادیب. یہ پورے سال خلوت میں رہتا تھا، تنہائی میں رہتا تھا، کبھی باہر نہیں، اپنے گھر سے اپنے حجرے سے باہر کبھی بھی نہیں نکلتا. اور اس لیے اور بات بالکل نہیں کرتا، پورے سال گفتگو نہیں کرتا تھا، پورے سال گفتگو نہیں کرتا تھا. اور سال کے بعد جب میلہ ہوتا تھا، وہاں پر ایک میلہ لگتا تھا مکہ کے اندر، تو یہ نکلتا تھا اور اس وقت کے بڑے بڑے شعراء وہ آتے تھے اور اپنے قصیدے اور اپنی نظمیں اس کے سامنے رکھتے تھے. اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوتا تھا قلم، ایسے ہاتھ میں پکڑا ہوتا تھا اور قلم اس کا ایسے چلتا تھا.
یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، اس کی نوک پلک کو یہ درست کرتا. جب رسول خدا نے اعلان کیا وحی کا، اس وقت جس کا سب سے بڑا قصیدہ کہتا الشاشہ کہتا تھا یہ سب سے بڑا قصیدہ، اس کو آویزن کر دیا جاتا تھا خانہ کعبہ کے دروازے کے اوپر، بیت اللہ کے دروازے کے اوپر. رسول خدا نے کہا جہاں ان کا قصیدہ لگا ہوا ہے اس دفعہ وہ باہر آنے والا ہے، وہاں جا کے انا اعطینا کل کوثر لگا دو. انا اعطینا کل کوثر سب سے چھوٹا سورہ قرآن کا، فقط 3 آیتیں اس کے اندر. کہا جا کے یہ لگا دو. ایک صحابی نے جا کے لگا دیا. اب جب یہ آیا اپنی اس دیر سے باہر آیا اور آ کر بیٹھا اور اس کا منہ نیچے اور ایسے ایسے کر کے وہ قلم سے کیے جا رہا ہے. ایک مشرک نے وہ سورہ اٹھا کر اس کے سامنے رکھ دیا. اس نے قلم اٹھایا اور اس کے بعد اس کو صحیح کرنے کی کوشش کی، پھر پیچھے ہٹ گیا، پھر کیا. 7 مرتبہ اس نے قلم چلانے کی کوشش کی انا اعطینا کل کوثر کے اوپر. 7ویں مرتبہ پہ 8ویں مرتبہ میں اس نے قلم توڑ کے کہا ما ھذا کلام البشر، خدا کی قسم یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے. یہ کلام جس کی ایک آیا کا کوئی جواب نہ دے سکے اس کو قرآن کہتے ہیں. اور اگر اس کی ایک آیت کسی پہاڑ پر نازل ہو جائے تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. جو دل اس کو مضبوطی سے سنبھالے اور اس کی گود میں پلنے والا اور اس کی زبان کو چوس کر بولنے والا حسین جس کو لوگ کے نیزہ پر پڑے اس کو قرآن کہتے ہیں. سید المرسلین. دوسرا وعلی سید الوصیین. میرے بھائی نے یہاں پر جملہ استعمال کیا شعر میں وہی واقعہ سنا دیتا ہوں کہ میرا اصل مقصد میرا آخری نقطے کی طرف ہے. اصل غدیر وہی ہے. غدیر ایسے نہیں ختم ہوگی، کربلا ایسی نہیں جو ختم ہوئی. کربلا ہمہ وقت برپا ہے، اسی طرح غدیر بھی ہمہ وقت برپا ہے. امیر المومنین سفر کر رہے ہیں جنگ صفین کے لیے. جاتے جاتے نماز عصر کا وقت ہو گیا. اچھا نماز عصر سے یاد آیا کہ وہ مولانا اسحاق صاحب مرحوم ہمارے اہل حدیث کے عالم بزرگوار تھے. وہ کہتے تھے شیعہ نے قسم پا دیتی ہے کہ اکٹھی پڑھ دی ہیں، سنی نے قسم پا دیتی ہیں گھٹا علیحدہ علیحدہ پڑھ دی ہیں. کہتے بھائی دونوں کو آپشن موجود ہے، کبھی اکٹھی پڑھ لے گا کبھی ملا کے پڑھ لے گا. امیر المومنین علیحدہ پڑھتے تھے. وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے فیکٹری میں جانا ہے میں کیا کروں گا، میرا باس تو مجھے پڑھنے نہیں دے گا. امیر المومنین چل رہے، نماز عصر کا وقت ہو. آپ اس طرح کی گفتگو سے پریشان تو نہیں ہو؟ امیر المومنین اصل میں پہلی مرتبہ نہیں چلا، دوسری مرتبہ میں سیٹ ہو جائے گا. امیر المومنین ایک جگہ سے جا رہے، عصر کا وقت ہو گیا اور ایک شخص آیا 5 امام میں اسی پر آنا 5 امام کے پاس آیا. کہتا مولا یہ قرآن میں جو آیت ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی کاروبار، دنیا کی کوئی مصیبت، کوئی خوشی انہیں بر وقت نماز سے نہیں روکتی، یہ کون لوگ ہیں؟ امام نے کہا وہ تمہارے 12 امام ہیں. اب امام علی علیہ السلام موجود ہیں. امام علی علیہ السلام نے کہا جلدی سے زمین سے نکلو، اور اس زمین کے اوپر چونکہ عذاب ہو چکا ہے اس لیے یہاں پر نماز نہیں ہو سکتی، اور جو نماز پڑھے گا الٹا نماز اس کے اوپر لعنت کرے گی. اکثر لوگوں نے، امیر المومنین کی فوج والے لوگوں نے نماز پڑھ لی. ہم جب تک یہاں سے نکلیں گے یہ تو کافی بڑی زمین ہے، مغرب کا وقت ہو جائے گا. ایک شخص تھا فقط، وہ پیچھے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ جب کہیں گے جب امیر مانا ہے تو اب امیر کے ساتھ چلیں گے، جب امیر پڑھیں گے تو پڑھوں گا، میں نہیں پڑھوں گا. چلتے گئے، جب اس زمین کو کراس کر لیا تو یہ وہ وقت تھا کہ سورج تقریباً غروب ہو چکا. امیر المومنین دیکھا ایک ہی آدمی تھا جیسے نہیں پڑھی. کہا اذان دو. کہا مولا اذان دوں. کہا اذان دو. کہا ابھی کو رتی برابر سورج نظر آ رہا ہے. کہا اذان دو. جب اذان دی نا کہا وقامہ کو. کہا مولا کس نماز کی؟ اب تو سورج غروب ہو چکا ہے. کہا کہ کون سا سورج غروب ہوا ہے؟ جب یہ کہا مولا امیر المومنین نے سورج پلٹ کر اسی جگہ پر آ گیا جہاں پہ اثر ہوتی ہے. نعرہ جان رد الشمس حضرت یوشع بن نون نے بھی کیا تھا. حضرت یوشع بن نون وسیع تھے حضرت موسیٰ کے، یہ کام ان کے نوکر کرتے ہیں. یوشع بن نون بھی ان کے نوکروں میں سے ہی ہیں. ابھی آئیں گے انشاءاللہ، اس پہ بھی آئیں گے، بات کریں گے. آگے جان مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کیا عرض کروں. مولا علی علیہ السلام کی پوری زندگی آپ دیکھ لیں، زندگی کا ایک ایک لمحہ اسلام پر قربان ہے. آگے جان یہاں صرف ایک نقطہ تبلیغی طور پہ بھی عرض کرتا ہوں آپ کے سامنے. ہمارے یہاں بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں. عام طور پر جب بچیوں کی شادی ہوتی ہے ماں باپ سارے مخلوط ہو جاتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے بدقسمتی سے ہمارے کلچر میں یہ چیز موجود ہے.
आगे जान आप अपनी मर्जी से अपनी हिम्मत के मुताबिक अपनी बेटी को अगर अपने पूरी जान भी दे दें तो कम है, लेकिन जहेज नाम की कोई चीज इस्लाम में मौजूद नहीं। दुनिया की सबसे बड़ी शादी किसकी हुई है? अमीरुल मोमिनीन और बीबी सैयदा की। अमीरुल मोमिनीन के बारे में रसूल खुदा फरमाते हैं कि या अली, अगर तुम न होते नूह से लेकर ईसा तक फातिमा के बराबर कोई भी नहीं था। ये जब शादी हुई अमीरुल मोमिनीन को बुलाया, कहा या अली आपके पास कुछ पैसा है, आपके पास पैसे हैं? अमीरुल मोमिनीन जब घर से निकलते थे तो हाथ में कुछ नहीं होता था, लेकिन शाम को जब जाते थे हाथ भरे होते थे, लेकिन अपने दरे दौलत तक पहुंचते सब कुछ सदका खैरात कर जाते। अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि मौला मेरे पास तो कुछ नहीं है, मुझे सबका मौला है वो रसूल खुदा को मौला कहता है। कहा कि मौला मेरे पास तो कुछ नहीं है। कहा कि तुम्हारे पास तलवार है, लेकिन तुम मुजाहिद इस्लाम हो इसलिए तलवार की तुम्हें जरूरत है। एक तुम्हारे पास ऊँटनी है जिस पर तुम्हें सफर करने की जरूरत है, और इसकी भी तुम्हें। एक होती है शील्ड, माफ कीजिएगा, जो आर्मर जो सीने पर पहनते हैं, ज़िरा। वो जो ज़िरा है, ज़िरत अली तुम्हारे जैसे शुजाअत को जरूरत नहीं है, इसको बेच दो। अली अलैहिस्सलाम ने उसको 500 दिरहम के अंदर बेचा है। ये 500 दिरहम हजरत ज़हरा का हक महर करार पाया है, और इस 500 दिरहम से आधे करके आधे से रसूल खुदा ने वलीमा किया, और आधे से रसूल खुदा ने अमीरुल मोमिनीन और बीबी सैयदा के घर का सामान लिया। मुझे बताइए रसूल खुदा ने कौन सा जहेज दिया? जब हम ये सुन्नतें अदा कर रहे होते हैं, हम किसकी सुन्नत अदा करते हैं? आगे यही गदीर है। गदीर ये है कि अपने आप को मुकम्मल तौर पर अली के नक्शे कदम पर ढाल लो। अली के बराबर क्या, अली के गुलामों के बराबर कोई नहीं हो सकता, इसलिए कि अली के गुलामों के अंदर अगर आप देखें तो कौन नजर आता है आपको हाइट से बड़ा नबी नजर आता है, उसके बराबर तो कोई नहीं हो सकता। लेकिन कम से कम अपने अमाल में अली के काम की छवि तो होनी चाहिए। अगर मिसाल के तौर पे आपने सामने अलम लगाया या हुसैन का, एक अब्बास ने अलम उठाया था, पूरी कायनात के अलम इकट्ठे हो जाए अब्बास के अलम के बराबर नहीं हो सकते, लेकिन शबीह है, एहतराम उनका है, इसलिए कभी ये ना कहे। आगे जाना। तीसरी उसके बाद है कि अली हम में से है, और उसके बाद तीसरा है कि हमजा सैयद शुहदा, ये भी हम में से है। हजरत हमजा के बारे में आपने बहुत सुना है। हजरत हमजा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये जंग उहद के अंदर शहीद हुए थे, और इनकी शहादत का आप जानते हैं कि उस लैना ने, हिंद जो थी, हिंद बिन्त उतबा, उस लैना खबीसा ने आपकी सीने को चीर कर और उसके अंदर से आपका कलेजा निकाल के चबाया। और उसके बाद रसूल खुदा ने, इससे पहले कि आपकी बहन हज़रत सफ़िया आती, आपकी फूफी तशरीफ़ लाती, रसूल खुदा ने हज़रत हमज़ा के ऊपर अपनी चादर दे दी थी। ये हुसैन था जिसके गोश्त के टुकड़े घोड़ों के सबों के साथ लगे हुए थे, और वो सैयद शुहदा थे, लेकिन वो सैयद शुहदा सिर्फ अपने वक्त के थे। वो जो कायनात के ऊपर सैयद शुहदा है वो हुसैन है। अगर मरियम सलामुल्लाह अलैहा सैयदतुन निसा हैं, रसूल खुदा फरमाते हैं वो सैयदतुन निसा भी है, वो बतूल भी थी। बतूल वो होती है जो 365 दिन अल्लाह की इबादत से कभी भी उसको छुट्टी ना हो, वो दूर नहीं होती। हमारी बहनें या बेटियां एक वक्त आता है वो नहीं कर सकती इबादत, लेकिन इस चीज से मुबर्रा थी, इसलिए आपको बतूल कहते हैं। दूसरी बीवी बतूल हजरत ज़हरा है, और हजरत ज़हरा वो सैयदतुन निसा जो हजरत मरियम की भी सरदार है। हजरत हमजा रसूल खुदा अमीरुल मोमिनीन ने इनको बड़ा याद किया सिफ़ीन की जंग में, और उसके बाद जब खास तौर पे तहकीम का मसला हुआ सिफ़ीन के बाद, उस वक्त भी आपने हजरत हमजा को बड़ा याद किया। कहा काश कि मेरे चचा हमजा होते, आज वो मेरा दायां बाजू बन के लड़ रहे होते। और वाक़ईतन हजरत हमजा ऐसे थे। उसके बाद वल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्नह। अगर जान ये हदीस सभी पढ़ते हैं। मुझे याद है एक दफ़ा मैं एक हमारे अहले सुन्नत बरादरान की किताब है अस्सियासत वल इमामा, ये इब्न क़तैबा की है। सबसे पहले पेज के ऊपर उन्होंने एक हदीस लिखी है, और हदीस क्या है कि हदीस जो है वो अभी उनके अल्फाज में दोहरा रहा हूँ, तो आप लोगों को वेबसाइट होने की ज़रूरत नहीं है। वो उस हदीस के अंदर फरमाते हैं कि ये हदीस हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है।
کہ حضرت علی نے کہا کہ مجھے رسول خدا نے فرمایا، جب دیکھا پہلے اور دوسرے خلیفہ کو آتے ہوئے تو کہا کہ یا علی، یہ جو دونوں آ رہے ہیں سامنے سے، یہ دونوں جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں، لیکن یہ تم ان کو بتانا نہیں۔ یہ اس حدیث کے الفاظ ہیں، یہ میں نے اس کتاب سے جو آپ کے سامنے رکھی ہے، ابن قتیبہ السیاست والامامہ کتاب کا نام ہے، بہت مشہور مورخ ہے۔ آگے جان اسی کتاب میں کچھ آگے جا کے آتا ہے ایک رسول خدا کا واقعہ۔ کیا واقعہ آتا ہے کہ ایک بوڑھی عورت آئی رسول خدا کے گھر میں اور آ کر کہتی ہے کہ یا رسول اللہ، کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ رسول خدا نے کہا کوئی بھی بوڑھا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس عورت نے رونا شروع کر دیا زاروں کے طرف۔ تو کہا رسول خدا نے کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہا یا رسول اللہ، آپ ہی نے تو کہا میں جنت میں نہیں جاؤں گی۔ کہا میں نے یہ تو نہیں کہا، میں نے تو یا کوئی بوڑھا نہیں جائے گا۔ کہا یا رسول اللہ میں تو بوڑھی ہوں۔ کہا اس سے پہلے کہ جنت میں جاؤ خدا تمہیں جوان کر دے گا۔ اب آگے جان میں یہ پوچھتا ہوں کہ اس واقعے کو ٹھیک مانیں یا اس کو ٹھیک مانیں؟ اگر وہ جنت میں جاتے ہیں، کوئی جنت میں جائے، یہ خدا کا مسئلہ، ہمارا مسئلہ نہیں، ہم کسی کو جنت سے دور کرنے والے نہیں ہیں۔ ہر کوئی جنت میں جائے، لیکن جنت میں جانے کا کرائٹیریا کیا ہے؟ سب سے پہلا کرائٹیریا یہ ہے کہ وہ جوان ہوگا، لیکن وہ جب جنت میں جائے گا، آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ حسین جن کے اوپر یا حسن جن کے اوپر جوانان جنت کے سردار کہنا لے ہیں، وہ ہیں کون؟ ان جوانوں کے اندر کہیں پر نوح نظر آتے ہیں، کہیں ابراہیم نظر آتے ہیں، کہیں موسیٰ نظر آتے ہیں، کہیں عیسیٰ نظر آتے ہیں۔ آؤ اور ان جوانوں کی پاکیزگی کو دیکھو اور پھر اپنی پاکیزگی کو دیکھ کر بتاؤ کہ تم کہاں کھڑے اور وہ کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سید شباب اہل الجنہ، ہمارے یہاں کوئی ہم لوگ جب وہ مدرسے میں پڑھتے تو ایک مضمون ہمیں پڑھایا جاتا ہے منطق نطق سے ہے، اور نطق کا مطلب ہوتا ہے جانور بولیاں نکالتے ہیں، آوازیں نکالتے ہیں، لیکن وہ گفتگو نہیں کرتے، گفتگو انسان کرتا ہے، اور گفتگو کے لیے ذہن کی ضرورت ہوتی ہے۔ منطق انگلش میں اس کو لاجک کہتے ہیں، لاجک کو کہتے ہیں کامن سینس۔ کامن سینس تو سبھی کو معلوم ہے، ایک جو بات عام کی سمجھ میں آ رہی ہے، بھیا ان ساری چیزوں کو بتاؤ۔ ہاں اس حدیث کو پورا پڑھیے، حدیث اس طرح نہیں ہے، یا تو یہ حدیث میں موجود نہیں ہے، یہ ہے کہ الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ و ابوہما خیرہما، یہ سارے جوانان جنت کے سردار ہیں جن کی سرداری کے اندر 1,23,999 انبیاء موجود ہیں، اور یہ سب کے سردار ہیں، اور ان کا سردار خود علی المرتضیٰ ہے۔ آواز بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد جب ان لفظوں کو آپ پڑھیں، آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ یہ ابھی میڈیا پر میں دیکھ رہے تھے، کہتے ہیں یا آپ جب کہتے ہیں السلام علیکم اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں یا علی مدد، تو السلام علیکم تو قرآن میں بھی آیا اور جنتیوں کا ہے بھی، جنتیوں کا باقاعدہ نعرہ بھی ہے السلام علیکم۔ آپ لوگ یا علی مدد کیا کہتے ہیں؟ تو ہمارے استاد سے بھی خود میری نظر سے نہیں گزری، لیکن ہم نے استاد فرما رہے تھے، کہہ رہے ہیں کہ جنت کے دروازے کے اوپر ایک گھنٹی لگی، وہ گھنٹی نہیں ہوتی بیل جس کو آپ بجاتے ہیں، یہاں مختلف قسم گھنٹی کی بات کر رہا ہوں، بیل جو کرتے ہیں، ایک بیل لگی ہے، ہمارے استاد فرماتے ہیں۔ میں نے کہا آگا جان اس وہاں لگانے کیا مقصد ہے؟ کہا وہ ہر ایک کے لیے جنت میں آؤ گے، جنت کا پہلے آنے سے پہلے معزز ہو۔ میں نے کہا آگا جان وہ جب اس گھنٹی کو بجاتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا جیسے اس گھنٹی کو بجاتے ہیں تو اس کے اندر سے آواز آتی ہے علی 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 علی۔ کہاں سے بچے گا انسان؟ آگے اگلی شخصیت محمد حنفیہ کہتے ہیں جو ہم میں سے ہے، وہ ہے جعفر طیار۔ جعفر طیار امیر المومنین سے 10 سال بڑے ہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے 4 بیٹے، سب سے پہلے طالب ہیں، پھر عقیل ہیں، پھر جعفر ہیں، اور پھر مولا امیر المومنین ہیں۔ بیچ میں ایک بہن ہے جن کا نام فاطمہ یا ام عانی کے نام سے پہچانی جاتی ہے۔ ان چاروں بھائیوں میں 10-10 سال کا فرق ہے، 10-10 سال کا فرق۔ جعفر طیار یہ دوسری شخصیت ہے جہاں حضرت حمزہ کو یاد کیا تھا۔ امیر المومنین کے جملے ہیں، میری مجال نہیں میں ایسا جملہ کہہ سکوں، کہتے ہیں کاش آج میرے بھائی عقیل کے بدلے میرا بھائی جعفر طیار زندہ ہوتا۔ جعفر طیار بہت عظیم شخصیت کا نام ہے۔ رسول خدا کی نبوت کے 5ویں سال مسلمانوں کو بہت مشکل وقت آیا، اور اس مشکل وقت میں اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے رسول آپ کے پاس ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ آپ اٹھ کر قیام کر سکیں، اس لیے آپ یہاں جتنے بھی مظلوم مسلمان موجود ہیں ان سب کو ہجرت کا حکم دے دیں، اور سارے حبشہ یا ابیسینیا کے نام سے ملک تھا جس میں نجاشی بادشاہ تھا، کہا ان سب کو وہاں پر لے جاؤ۔ اس وقت تقریباً 95 کے قریب خواتین و حضرات اور بچوں نے ہجرت کی تھی۔ اس ہجرت کے اندر
حضرت جعفر طیار سب کو لے کر گئے تھے. واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ جب عمرو ابن عاص وہاں پر گیا اور اس نے جا کر حضرت حمزہ کو اور سب کو واپس لانے کی کوشش کی تو اس وقت سورہ مریم کی آیتیں پڑھ کر نجاشی کو رلا دیا تھا اور نجاشی کے کہنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ اگر واقعتاً کرسچینٹی کے بعد عیسائیت کے بعد کوئی دین آیا تو وہ یہی دین ہے جو یہ جوان بیان کر رہا ہے. یہ جعفر طیار ہے. جعفر طیار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دو باتیں اور عرض کروں گا. جب فتح خیبر ہوئی ہے تو رسول خدا کو اطلاع ملی کہ جعفر طیار واپس آئے ہیں. جعفر طیار سے جب آپ کی ملاقات ہوئی آپ نے اس وقت جعفر طیار کو گلے سے لگایا اور کہا کہ مالک میں تیری کس کس نعمت کا شکر ادا کروں. اس پر شکر ادا کروں کہ 40 دن تک سارے ادھر ادھر بھاگتے رہے اور آخر میں علی اس خیبر کو فتح کر کے آئے, یا میں علی کے بھائی کے آنے کی خوشی مناؤں. یعنی خیبر کی فتح کے برابر قرار دی ہے ان کی خوشی. ایک یہاں تاریخی اگر آپ انشاءاللہ اجازت دیں تو میں آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کروں. سوال پڑھ لیجیے. آگے جانے انشاءاللہ تاریخی حقائق سے گھبرانا نہیں ہے. بہت تاریخی حقائق سے گھبرانا نہیں ہے, لیکن پتہ ہونا چاہیے. دیکھیے آگے جانا ہمارا معیار تعصب نہیں ہے. ہمارا معیار تعصب نہیں ہے. میں پھر عرض کروں گا ہمارا معیار تعصب نہیں ہے. اگر کوئی گھر کا ہو تو رسول کے اگر وفادار نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب, ہاتھ ٹوٹ جائیں ابی لہب کے. اور اگر باہر کا غلام بلال ہو تو جب تک اذان نہ دے صبح نہیں ہوتی ہے. آقا جان جب یہ وہاں پر گئے تھے حضرت جعفر طیار, انہوں نے وہاں پر ایک خاتون سے شادی کی جس کا نام اسما بنت امیس تھا. تھوڑا ہمارے کلچر میں یہ چیزیں بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آقا جان دین کو دین کے طریقے سے لیں. دین وہ ہے جو قرآن اور اہل بیت بیان کرتے ہیں اور کر کے دکھاتے ہیں. دین وہ نہیں ہے جو میرے کلچر میں فٹ ان ہوتا ہے. اگر میرا دین نیچے ہے اور میرا کلچر اس کو رائڈ کر رہا ہے, اوور رائڈ کر رہا ہے, تو آپ یقین کریں کہ آخر میں ثواب تو بہت دور کی بات ہے, اب پٹھے لٹکنے والا حال ہے. اس لیے دین اوپر ہو, جو کلچر دین کے ساتھ جاتا ہے بسم اللہ, جو نہیں جاتا نہیں جاتا. اب الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ادب کا ایک مقام ہے, وہ جاتا ہے دین کے ساتھ, اس لیے ہماری سراہوں پر ہے. اسما بنت امیس ایک ایبیسینین گرل تھی, جیسے سیاہ قوم یا بلیک جو ہوتی ہیں خاتون, ان سے آپ نے شادی کی تھی. ان سے خدا نے آپ کو 2 بیٹے دیے. ایک کا نام عبداللہ تھا, ایک کا نام محمد تھا. عبداللہ اور محمد یہ بعد میں دونوں امیر المومنین کے داماد ہوئے. ایک حضرت زینب صغرا سلام اللہ علیہ سے, ایک حضرت زینب کبرا. دونوں بہنوں کا نام زینب تھا. زینب صغرا سلام اللہ علیہ کو ہم حضرت ام کلثوم کے نام سے جانتے ہیں, اور حضرت زینب کبرا جو ہیں وہ ان کو ہم حضرت زینب کہتے ہیں. ام کلثوم جن کو کہتے ہیں وہ زینب صغرا, دونوں بہنوں کا نام صغرا زینب. آقا جان جب 9 ہجری کے اندر جنگ موتا ہوئی ہے تو اس وقت رسول خدا تشریف فرما تھے اور آپ رومنز کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی. اس میں زید بن حارثہ یہ رسول خدا کے ایک قریبی صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں آیا ہے. ایک عبداللہ ابن رواحہ رسول خدا کے صحابی تھے, اور ایک حضرت جعفر طیار تھے. حضرت جعفر طیار کو لیڈ کر رہے تھے. رسول خدا نے کہا تھا اگر حضرت جعفر طیار شہید ہو جائیں تو اس صورت کے اندر یہ زید بن حارثہ کی طرف جائے گی امارت, اور زید بن حارثہ اگر شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ, اور اس کے بعد پھر تم دیکھنا کہ کیا صورتحال ہے, اس صورتحال کے مطابق کر لینا. رسول خدا نے یہ کہہ کر بھیجا تھا. رسول خدا بڑے پریشان ٹھہر رہے مسجد نبوی کے اندر, اور کچھ صحابیہ کہا یا رسول اللہ پریشان ہے. کہا میں اس وقت رومنز کی طرف دیکھ رہا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ ابھی ابھی ایک بازو کٹا ہے جعفر طیار. پھر کہا کہ اب دوسرا بازو کٹا ہے جعفر طیار کا, اور پھر کہا کہ اب جعفر طیار گھوڑے سے گرے ہیں. حضرت عباس کی یاد آ رہی ہے, اب جعفر طیار گھوڑے سے گرے ہیں. اور پھر کہا کہ اب جعفر طیار دنیا سے چلے گئے, لیکن میں اس کو دیکھ رہا ہوں کہ جنت کے اندر اپنے دونوں پروں کے ساتھ ان 2 کٹے بازوں کے بجائے اللہ نے ان کو پر عطا کیے جس میں وہ جنت میں اڑتے پھر رہے ہیں. یہ سنی شیعہ متفقہ اعلیٰ ہے. ان کی جو اہلیہ تھی اسما بنت امیس, جو ان کے پاس بچے تھے محمد اور عبداللہ, ان دونوں کو رسالت مآب نے خود پالا ہے. ان دونوں کو پال لیا تھا. پھر پہلے خلیفہ نے ان کے ساتھ شادی کی. پہلے خلیفہ سے ان کے 2 بچے ہوئے, ام کلثوم اور محمد ابن ابی بکر. جب ایک مسئلہ تھا, ایک بیچ میں امیر المومنین کے خلاف ایک سازش ہوئی تھی اس گھر کے اندر,
جس کی خبر اسما بنت امیس نے امیر المومنین کو قرآن کی آیت کے ذریعے سے پہنچائی. جب رسول خدا کی رحلت کے 2.25 سال کے بعد فوت ہوئے پہلے خلیفہ, تو انہی اسما بنت امیس سے ان کے دونوں بچوں کے ساتھ امیر المومنین نے شادی کی, اور پھر اس کے بعد انہوں نے مزید کوئی شادی نہیں کی. اور یہ محمد بن ابو بکر اتنے امیر المومنین کے وفادار تھے کہ جنگ جمل کے اندر امیر المومنین کو اپنا والد کہہ کے مخاطب کرتے تھے اور خود اپنی بہن کے خلاف جا کر لڑائی کی. آگے جان یہ واقعہ میں نے آپ کو کیوں سنایا؟ 2 وجوہات کی بنا. نمبر 1, تاریخی حقائق ہمیں پتہ ہونا چاہیے. دوسری بات یہ کہ دین کے اندر کسی قسم کا ریسزم نہیں ہے, کسی قسم کا تعصب نہیں ہے. اگر کوئی اچھا ہے اور وہ دشمن کی گود میں تو وہ اچھا ہے, اور اگر وہ برا ہے تو چاہے وہ گھر کے اندر ہے وہ برا ہے. یہ دین کا معیار ہے. اس لیے کبھی بھی یہ نہ دیکھیں کہ ہاں جی فلاں سے تعلق رکھتا ہے, فلاں سے تعلق رکھتا ہو لیکن فلاں کے نقشے قدم پر چلتا بھی ہے کہ نہیں. ہم تو کہتے ہیں ہم عالیان غدیر ہیں, ہم تو کہتے ہیں کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں, ہم تو کہتے ہیں ہم حسنی ہیں, ہم حسینی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہم کہتے ہیں, کیا وہ بھی کہتے ہیں کہ تم حسنی اور حسینی ہو؟ یہ ہے اصلی مسئلہ. یہ ہے غدیر کا وہ پہلو. یہ وہ پہلو ہے جو اکثر ہم سے نظر انداز رہتا ہے. آقا جان آج پورا یورپ بھرا پڑا پاکستانیوں سے. میں پورے یورپ میں تقریباً گھوما ہوں. اکثر اپنی ماں کا دل توڑ کر کئی نوجوان یہاں موجود ہیں. مجھے یاد ہے 2016 میں آسٹریا میں اشرف پڑھ رہا تھا. شاید الفت شاہی کو آپ تو جانتے ہیں, ان کے یہاں میں اشرف پڑھ رہا تھا. آقا جان آخری 3 دنوں میں وہاں پر 1000 سے زیادہ کا مجمع تھا. میں نے رف اندازہ لگایا کہ جو سامنے پورا ہال بھرا ہوتا تھا اس میں 750 سے 800 کے قریب پارا چنار کے نوجوان بچے 15 سال سے 30 سال کے اندر کے. یہ کیوں وہاں سے ماں کا دل توڑ کر آ گئے ہیں؟ وہ بدبخت خارجین جو اس وقت امیر المومنین کے خلاف تلوار اٹھاتے تھے, آج امیر المومنین کے ماننے والا اور محبین کو ایک ہی وقت کے اندر 200 نوجوان پارا چنار کے اندر ذبح کر دیے گئے. کیوں ہم اپنی پاک دھرتی چھوڑ کر پوری دنیا میں دھکے کھا رہے ہیں؟ آپ یہاں دھکے کھا رہے ہیں, ہم ادھر دھکے کھا رہے ہیں. کیا عزت و احترام ہے ماں باپ کا پاکستان کے اندر اس بری حالت کا؟ ہاں فائنینشیل ہمارے پرابلم ہے, ہمارے اوپر آ کر بدبخت لوگ بیٹھے ہیں, اور انتہائی معذرت کے ساتھ ان کو ہمارے اوپر بیٹھنا چاہیے, اس لیے کہ ہم نے غدیر کو پسے پوش ڈال دیا ہے. تو غدیر کو پسے پوش ڈالنے کو تو یہی نتیجہ نکلے گا. یہی وہ مسئلہ ہے. اس کے بعد حضرت محمد حنفیہ فرماتے ہیں وَمَهْدِيُّ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ. اگر مہدی کا انتظار, مجھے یاد ہے 2004 کے اندر یا 2008 کے اندر, مجھے سن یاد نہیں ہے, میل گبسن نام کا ایک آسٹریلین ایکٹر ہے, اس نے ایک فلم بنائی تھی پیشن آف دا کرائسٹ, شاید آپ لوگوں نے دیکھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسائل کے اوپر جتنی بھی حضرت عیسیٰ پر فلمیں بنی ہیں وہ شاہکار ہے, واقعی دیکھنے کے قابل. آپ کو واقعتاً امام زین العابدین یاد آئیں گے بار بار, آپ اس وقت فلم آپ کو دیکھنے کا موقع ملے. اس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں, جب دیکھا نے حواریوں نے, ان کے صحابیوں نے, کہ ہم تو کامیاب نہیں ہو سکتے, حضرت عیسیٰ نے کہا فکر نہ کرو, وہ مہدی ہے, وہ آنے والا ہے. حضرت مہدی کے بارے میں اس وقت بتایا. یہ مہدی کون ہے جس کی خبر 1,23,999 نہیں, ہماری ایک کتاب ہے شیخ صدوق کی کمال الدین و تمام النعمہ, یہ تقریباً 600 پیجز کتاب ہے. یہ ساری کی ساری حدیث صرف امام مہدی کے بارے میں. ہم کتنا جانتے ہیں امام مہدی کے؟ 255 میں دنیا میں تشریف لائے, غائب ہو گئے. پھر 260 کے اندر امام حسن عسکری علیہ السلام کو 28 سال کی عمر کے اندر زہر دے دیا گیا, اور اس کے بعد کدھر مہدی؟ پھر ایک مانر اوکلٹیشن ہے, ان کی غیبت صغرا ہے جو تقریباً 69 سال تک رہی ہے. 329 ہجری کے اندر وہ غیبت کبرا میں تبدیل ہو گئی. اور وہاں سے جانے سے پہلے ایک انتہائی نقطہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں, خدا شاہد ہے میں کسی کا فنڈڈ نہیں ہوں, میں ہمیشہ حق بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں, کوئی مانے نہ مانے اس کی اپنی مرضی ہے. کل وہ یہ نہیں کہہ سکتا خطیب نے بیٹھنے کا حق ادا نہیں کیا تھا. آگے جانے 11 ہجری میں ہمارا کیا جھگڑا ہے, غدیر کو پسے پش ڈال دیا, ٹھیک ہے, اور ایک فرقہ وہاں سے نکل آیا, فرقہ خلفاء, خلافت شروع ہو گئی. امامت اور ولایت, ولایت مین ہے اور ولایت کے 2 جز ہیں, ایک امامت ہے ایک ہدایت ہے. ولایت کے بغیر امامت اور ہدایت نہیں ملے گی. آگے جان اس وقت لوگوں نے کیا کیا, ایک بڑی میجورٹی نے نہ صرف یہ کہ اس وقت اس کو لے لیا سقیفہ کو, بلکہ سقیفہ کو بچانے کے لیے اس پاکیزہ گھر کے اوپر حملہ آور ہو گئے جس گھر کے اندر وہ مستور رہتی تھی کہ جس کے احترام میں نبیوں کا سلطان بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاتا تھا.
لیکن صلی اللہ یہ سیاست کیا کام کرتی ہے؟ یہ سیاست یہی کام کرتی ہے. آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے, آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. آقا جان اس وقت یہ ہوا, رسول خدا نے کیا نظام دیا تھا؟ ولایت. ہم نے کیا انتخاب کیا؟ ہم سے مراد جو اس وقت کہ ہمارے ہی بڑے تھے نا, کوئی باہر سے تو نہیں ہیں, ہمارے تھے نا. آج ظاہر مسلمانوں کے اس باؤنڈری لائن میں تو موجود ہے. انہوں نے خلافت کا نظام کر دیا, خلافت کا نظام مان لیا ہے اور ولایت کو پیچھے کر دیا. پوری کائنات میں آپ سارے مسلمان ڈھونڈ رہے ہیں, صرف مسلمانوں کے اندر فقط مکتب جعفریہ ایسا ہے جو اللہ کو مولا کہتا ہے, نبی کو مولا کہتا ہے اور علی کو مولا کہتا ہے. آپ کو کوئی مولا کہنے والا نہیں ملے گا. اور سورہ محمد کے اندر خداوند متعال کہتا ہے کہ یہ کافر میرے نبی, ان سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تیرا مولا میں ہوں, مومنین کا مولا میں ہوں, ان کا کوئی مولا بھی نہیں ہے. اتنا اہم ہے یہ مولا. لیکن آقا جان انتہائی معذرت کے ساتھ, اگر کسی کو میری باتیں سخت لگے تو انشاءاللہ معاف فرمائیں گے. آقا جان 260 ہجری میں آئی ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام نے کوئی نظام دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ آپ آخری امام ہیں نا ظاہری طور پر, دیا تھا کہ نہیں دیا تھا؟ ہے نا, وہ حدیث تھا, آپ کو معلوم ہے. پھر اس کے بعد 329 ہجری کے اندر جب امام علیہ السلام گئے تو اپنی توقیع کے اندر پورا نظام بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا؟ اگر آج اس نظام کو ہم نہیں مانتے ہیں تو 11 ہجری کے سقیفہ والوں میں اور 329 ہجری والوں میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. ہم کیوں دنیا کے اندر ذلیل ہو رہے ہیں؟ علامہ اقبال کہتے ہیں نا کہ وہ پوری دنیا میں باعظمت تھے مسلمان ہو کے, اور تم مسلمانوں کے منہ چھپاتے پھر رہے ہو. منہ چھپاتے پھر رہے ہو. آپس میں ہمارے اندر فرقہ در فرقہ, چھوڑیے اہل سنت کو تو تھوڑی دیر سائڈ میں رکھیے, وہ ہمارے بھائی ہیں, جان و جگر ہیں, ان کو تھوڑی دیر سائڈ میں کیجیے. ہمارے اپنے اندر دیکھیے. کربلا کے فوراً بعد ایک فرقہ اور ایجاد ہوا. کون سا فرقہ؟ کسانیہ. کس نے ایجاد کیا؟ محمد حنفیہ کا ایک غلام تھا کسان نام کا. اس نے کہا کہ اصلی جو امام ہے, امام حسین کے بعد وہ ان کے بھائی ہیں محمد حنفیہ. محمد حنفیہ نے کہا کہ میں نہیں ہوں. یہ وہی بات ہے جب امام زین العابدین نے حج کے اوپر آگے کہا تھا کہ چچا جان آئیے اور حجر اسود کے سامنے آپ کی گواہی لیجیے. کہا بیٹے میں تو اپنے آپ کو کبھی امام نہیں کہا. محمد حنفیہ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ ساری دنیا دیکھ لے. محمد حنفیہ آئے اور کہا کہ السلام علیکم, تو پتھر میں سے کوئی آواز نہیں آئی, اور امام زین العابدین نے اشارہ کر کے کہا کہ پتھر بتا میں کون ہوں. اور پتھر میں سے سب نے فصیح عربی زبان کے اندر سنا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ انت حجت اللہ, آپ اللہ کی حجت ہے. کسانیہ فرقہ پہلے کھڑا ہو گیا. پھر اس کے بعد امام زین العابدین کے ایک بیٹے تھے زید ابن علی, ان کی والدہ ہماری سرائکی پٹی سے تھی. اس لیے آپ دیکھتے ہیں سرائکی میں کسی نے پوچھا تھا امام زین العابدین سے کہ ہمارے یہاں پہ سرائکی میں آپ کے بابا کے مسائل بیان کیا تھا. کہا بہت خوبصورت زبان ہے. ان کی والدہ اس سرائکی پٹی سے تھی, حضرت زید بن علی. خود ان کے مسائل ایسے ہیں کہ امام صادق فرماتے ہیں کہ ان کے مسائل کربلا والوں کے مسائل ہیں. ان کا بیٹا تھا یحییٰ بھی شہید ہو گئے, یہ بھی شہید ہو گئے. اور یہاں سے ایک فرقہ اور نکل گیا, فرقہ زیدیہ. زیدیہ سادات کو آپ ان سے مکس نہیں کریں گے. زیدیہ سادات اتنا اشریہ ہیں, 12 ائمہ کے ماننے والے. پھر اس کے بعد امام صادق کے گھر کے اندر 2 فرقے مزید وجود میں آئے. ایک حضرت اسماعیل سے اسماعیلیہ, یہ پرنس کریم آغا خان ادھر ہی کہیں رہتے ہیں, کراچی والے. کراچی والے. ہاں جی وہ کراچی والے, لیکن وہ ابھی رہتے ادھر ہی کہیں ہیں, اٹلی وغیرہ میں رہتے ہیں, پیرس میں. ادھر پیرس میں. پرنس کریم آغا خان سید ہیں امام صادق کی اولاد میں سے, کیونکہ ان کے یہاں سید کے علاوہ کوئی امام نہیں ہو سکتا, نسل در نسل چل رہا ہے. سیدنا برہان الدین ابھی پیچھے 2-4 سال پہلے فوت ہوئے ہیں, یہ بھی وہی ہیں. لیکن کیا ہوا کہ امام صادق کے گھر کے اندر جب انتقال ہوا حضرت اسماعیل کا, تو امام صادق جب ان کا 22 سال کی عمر میں انتقال ہوا, جب میت لے کے جا رہے تھے تو بار بار میت رکھواتے تھے اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ بتاؤ یہ کون ہے. سب کہتے تھے مولا آپ کا بیٹا. کا کیا نام ہے اس کا؟ کہا اسماعیل. کہا کیا ہوا اسے؟ کہا یہ فوت ہو گیا. کہا اس کو یاد. کہا مولا کیوں کر رہے ہیں؟ کہا یہ پتہ چلے گا تمہیں. لیکن پھر ان کا بیٹا محمد آیا اور اس نے آ کر اپنے باپ کی امامت کے اندر اعلان کر دیا, امام کاظم علیہ السلام کو اپنے بھائی کو چھوڑ دیا, اپنے چچا کو چھوڑ دیا. یہاں سے تیسرا فرقہ وجود میں آ گیا. پھر ان کا ایک اور بیٹا تھا امام صادق علیہ السلام کا, عبداللہ افتح. عبداللہ نام تھا اس کا, افتح کے نام سے مشہور تھا. اس نے اپنا ایک فرقہ نکال دیا. پھر اسماعیلیوں کے اندر مزید 16 فرقے نکلے. ان 16 فرقوں کے اندر ایک احیان حق اور نصیریہ جو علی کو اللہ کہتے ہیں. اب ان کی کتابیں نہیں ہیں, ان کے عالم نہیں ہیں. اگر وہ کتابیں اور وہ چیزیں ہمارے درمیان آتی ہیں, آپ دین کا علم حاصل کریں, دیکھیں احادیث کا کرائٹیریا اٹھا کر دیکھیں. ہر حدیث پڑھنے کی نہیں ہے, ہر حدیث سمجھنے کی نہیں ہے.
وہ آئے 16 ان سے نکلے، پھر سیدنا برہانی دین، پھر بوری اور داؤدی بورے، یہ سارے نکل کے ایک فرقہ در فرقہ. پھر اس کے بعد امام کاظم علیہ السلام کو جو امام مانتے تھے، اس کے اندر ایک علی ابن حمزہ بطائنی. علی، میں یہ آپ کے سامنے چھٹا امام مہدی کو کیا مصیبتیں درپیش ہیں وہ عرض کر رہا ہوں. ایک فرقہ اور نکلا واقفیہ کے نام سے. علی ابن حمزہ بطائنی کے پاس 45,000 سے زیادہ درہم موجود تھے، دینار موجود تھے. ایک دینار گولڈ کوائن ہوتا ہے، آج کے حساب سے وہ ملینز میں ہوگا. اس کے پاس خمس موجود تھا، اور امام کاظم علیہ السلام کی طرف سے یہ فتویٰ دینے کا مجاز تھا، فتوے دیا کرتا تھا. جب امام کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوگی قید خانے کے اندر، تو اس نے یہ کہا کہ امام کاظم ہی امام مہدی ہیں اور یہی واپس آئیں گے. حضرت اسماعیل کے بارے میں بھی یہی کہا گیا، حضرت عبداللہ کے بارے میں بھی یہی کہا گیا جو امام صادق کے بیٹے تھے. جب امام رضا علیہ السلام نے اس کو بلایا اور کہا کہ تم آؤ میرے پاس، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، یہ نہیں گیا اور اس نے امام رضا کی امامت کا انکار کر دیا. اگر جب ہم پڑھتے ہیں زیارت، آپ دیکھتے ہیں کبھی کبھی ہم امام حسین کی علیہ السلام کی زیارت کے فوراً بعد امام رضا علیہ السلام کی زیارت پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، بیچ میں سے آئمہ کو اسکپ کر جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جو امام رضا کو امام مانتا ہے وہ پھر آخر تک سبھی کو مانتا ہے، وہ 12 ائمہ کو مانتا ہے. آگے جان واقفیہ ایک اور فرقہ، آج بھی یہ چیز موجود ہے. آگے جان اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں. اپنی صفوں کے اندر اگر آپ اتحاد نہیں رکھیں گے، دشمن کے پاس بہت مٹیریل ہے ہمیں گمراہ کرنے کے لیے. اگر اس گمراہی سے بچنا ہے، غدیر کو واقعتاً اس کے پس منظر میں جا کر اس کے پیچھے جا کے سوچیں غدیر کیا ہے. غدیر کے اوپر عمل کرنے سے کم از کم حسین کو سر کٹانا پڑتا ہے. غدیر کو پہنچانے کے لیے حضرت زینب کو وہ اپنی پاکیزہ چادریں تطہیر دینی پڑتی ہے. غدیر کو بچانے کے لیے حضرت سکینہ کو منہ پر تماچے کھانے پڑتے ہیں، قاسم کے ٹکڑے ہونے پڑتے ہیں، علی اکبر کے سینے کے اندر نیزہ لگتا ہے. یہ ٹھیک ہے، یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن کب تک رکے رہیں گے؟ کب تک رکے رہیں گے؟ آگے جان پڑھنے کی ضرورت ہے، واقعتاً آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. وہ مہدی 1180-85 سال سے آیت اللہ محسن حکیم، ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ میں نے سنا ہے کہ امام مہدی خوب پیاسے ہوتے ہیں جب کربلا کو یاد کرتے ہیں. کہا کہ آج جمعرات ہے نا، شام کو آنا. یہ سید بزرگوار بیٹھے تھے اور شام کو جب روزہ خان نے مسائل پڑھنا شروع کیے نا، اور اس کے بعد جب یہ رو رہے تھے تو آدمی قریب ہی بیٹھا، جب رو کے اٹھے تو اس کو کپڑا اپنا دیتے کہ وہ سارا خون سے بھرا ہوا. کہا میں مہدی کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، میرا یہ عالم ہے، میں کربلا سن کر روتا ہوں، اور کربلا وہ ہے جو مہدی کے سامنے ہر وقت موجود ہے. اگر جان اپنے بچوں کو طاہر بنائیں، پاکیزہ بنائیں، پاکیزگی اختیار کریں. آج چاروں طرف سے یلغار ہے، اس میڈیا کے ذریعے سے، انسٹاگرام کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے، اور اس فیس بک کے ذریعے سے، سب کے ذریعے سے ہر طرف سے یلغار ہے. ایک بہت ہی شدید قسم کی سیڈکشن اور ٹیمپٹیشن ہے جو ہمارے بچوں کا بیڑا غرق کر رہی ہے. اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ امام زمانہ کے غلاموں میں فقط طاہر اور مطہر ہی ہوں گے. آج انتہائی افسوس ہوتا ہے جب وہ علی کہ جو پاکیزہ نہیں ہے، جس نے پاکیزگی کو تقسیم کیا ہے، وہ صرف معصوم نہیں ہے، اگر وہ مہر نہ لگائے تو انبیاء کو معصومیت نہیں ملتی. اور اس علی کے بارے میں جب کوئی بھنگ استعمال کرے اور یہ کہے کہ یہ علی کی بوٹی ہے اور شیعہ چپ کر کے بیٹھا رہے، یہ بہت بڑا ماتمدار ہے، بہت بڑا نوح خان ہے، بہت بڑا ذاکر ہے، بہت بڑا عالم ہے. کیوں؟ یہ وہ چیز ہے، یہ وہ درد ہے جو امام مہدی کا ہے. امام مہدی کا درد. اللہم صلی اب 9:25 ہو رہا ہے اور 9 منٹ چلیں گے انشاءاللہ. اگر میں انشاءاللہ ایک لسٹ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کریں. ایک لسٹ آپ کے سامنے عرض کر دیں. میں نے پہلے آپ کے سامنے عرض کیا تھا میں ایک طالب علم ہوں اور میرا کام صرف میسیج ہے، جو پیغام ہے شہادہ معصومین اس کو پہنچانا ہے، اور جو امام زمانہ کا نمک میں نے کھایا اس کا حق ادا کرنا. مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا مجھے کوئی مشہور مانے نہ مانے، مجھے جن سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے. آپ میں سے یہ جو الحمدللہ یہ ساری محفل سجاتے ہیں اور اتنے پیارے پیارے کلام آپ سب نے پڑھے ہیں، ان کی مثال بہت بڑی آقا جان، ان کا بہت بڑا مقام ہے. اس لیے کہ ان کو کوئی لالچ نہیں ہے سوائے اس کے کہ علی کا نام لے کے دل خوش ہوتا ہے. آقا جان اپنے بچوں کے اوپر کام کریں،
میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی لسٹ رکھ دیتا ہوں، چند ایک باتوں پہ میں آپ کے سامنے اسی پر اختتام کر دوں گا، آخر پر میں گفتگو تھوڑی سی کروں گا، انشاءاللہ 10-12 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں، سوال پر سب سے پہلے خود اپنے آپ میں مسئلہ نہیں ہے اگر آپ 50 سال کے ہیں، 60 سال کے ہیں، 70 سال کے، 80 سال کے، فرق نہیں پڑتا، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں۔ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے نہیں پیدا کیا انسان اور جنوں کو سوائے اس کے کہ میری عبادت کریں۔ بغیر معرفت کی عبادت کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر مثال کے طور پہ ابھی شاہ صاحب، اب میں شاہ صاحب اور شہباز میں کنفیوز ہو گیا، میں نے کہا ہم سادات میں کہا شاہ صاحب تعلق سن تو رہے ہیں آپ، اچھا جملہ ہے، لیکن میں شاہ صاحب شہباز اس کے اندر رہ گیا کہ آپ بزرگوار کا نام بھی شہباز ہے۔ سو آگے جان مجھے معرفت نہیں ہے شاہ صاحب کی، ابھی آج تک الحمدللہ تھوڑا پتہ چلا۔ اگر میں بغیر معرفت کی ان کی تعریف کرنی شروع کر دوں تو کہیں گے یار مولوی ممبر پہ بیٹھ کے کیا باتیں کرے، سو کیا پتا میں کون ہوں؟ اور حقیقت یہ ہے سب سے پہلے معرفت اللہ ہے، توحید بعد میں آتی ہے، توحید بعد میں ہے، پہلے معرفت ہے۔ آگے جان اب یہ اب سارے تفصیل طلب ہیں میں آپ کے سامنے۔ اس کے بعد ہے مکمل اطاعت، اللہ کی مکمل اطاعت کیسے ہوگی؟ اللہ نے 2 حکم دیے، یہ کرو یہ نہ کرو، تیسرا کوئی حکم نہیں۔ آپ قرآن کھولیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفاتحہ سے شروع ہو جائیں، اللہ کے نام سے شروع جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ الرحمن الرحیم اس کی علیحدہ بحث ہے، اللہ وہ جو رحمان الرحیم ہے۔ تو اب یہ چیز پتہ چل گئی کہ اب میں دنیا میں کوئی بھی کام کروں تو میں نے جب بھی کام کرنا میں نے رحمان الرحیم کے نام سے سٹارٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد فقط اس خدا کے لیے جو کائنات، تمام کائنات کا، تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ پھر الرحمن الرحیم، خدا کہتا ہے میں پروردگار ہوں لیکن فکر نہ کرو میں رحمان الرحیم ایک مرتبہ پھر ہوں، یاد رکھ۔ پھر کہا مالک یوم الدین، ہاں جو کچھ لے کر آ رہا ہے۔ آگے جب مجھے ایک میرے دوست آیا میرے پاس، کہتے مولانا ایک بات کرنی ہے آپ نے، فرمائیے۔ کہتے مولانا گالیاں نہیں چھوٹتی۔ میں نے کہا ایک طریقہ بتاؤں؟ کہتے کیا؟ میں نے کہا جب بھی گالی نکالنے کو دل کر، اور ہماری پنجابی گالیاں تو جو ہوتی ہیں اللہ کی پناہ آپ لوگوں میں سے پتہ ہوگا، میں معذرت کے ساتھ کہتا ہے کہ مولانا گالیاں نہیں چھوڑتی، کیسے چھوڑوں؟ میں تھوڑی دیر دیکھتا رہا، میں کہا یا اللہ انہیں سے مکی پر سمجھاؤں، خدا نے متعال نے عطا کی کیا دی؟ میں نے کہا جب بھی گالی نکالنے کی دل کرے کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد شروع ہو جاؤ۔ اس نے کہا مولانا بسم اللہ الرحمن الرحیم کا گالیاں کون نکالے گا؟ میں نے کہا یہی تو مقصد ہے۔ اب پہلی آیت آپ کو بتائی جو بھی کام کرنا ہے بسم اللہ سے، جب بسم اللہ سے کام ہوگا ہر کام سیدھا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ کام کیسے سیدھا ہوگا؟ یہ صرف ایک اس شخصیت کی وجہ سے سیدھا ہوگا، اور وہ شخصیت صرف پاکیزہ نہیں ہے بلکہ وہ طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے۔ اور وہ کون؟ وہ کہتے ہیں کہ انا نقطہ تحت الباب، میں علی جو نبی طالب ہوں۔ جب علی کا پاک نام زبان پہ آئے گا پھر گالی نہیں نکل سکتی ہے۔ آگے جان تیسری چیز عبادت میں استواری، عبادت رسول خدا کہتے ہیں تھوڑی عبادت کرو لیکن مسلسل کرو، مستقل کرو، کنسسٹنٹلی کرو۔ ایسے نہیں مثال کے طور پر پورے سال مسیحی بڑے نہیں، آج آ گئی ہے پھر کیا کہتے ہیں لیلۃ القدر، آج راتی پھر قضائے عمری پڑھنی۔ بھائی قضائے عمری کوئی کنسیپٹ نہیں ہے بھیا، آپ کو ساری اپنی نمازیں پڑھنی ہیں، پھر وہاں بیٹھ کے 7 دن کی 8 دن کی 102 رکعتیں پوری کرتے رہیں گے، نہیں 102 رکعتیں چھوڑ، آپ صرف جماعت میں چلے جائیں، جلدی جلدی ایکسپریس نماز پڑھیں۔ وہ آپ کی نماز، ایک شخص آیا امام حسین مصطفیٰ مسجد نبوی کے اندر سے، یہ اندر آیا اور آ کر اس نے جس طرح سے ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں نا ٹھکا 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 ہو جا رہے ہیں، جلدی سے باہر نکلا۔ امام حسین مصطفیٰ اسی طرف دیکھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ کہا بندہ خدا ادھر آؤ۔ جب قریب آیا کہا جی مولا، کہا یہ کیا کیا تم نے؟ کہا مولا اچھا ایسی بات ہے۔ یہ گیا، اس نے ٹکا کے نماز پڑھی آرام سے ایک ایک چیز۔ امام نے سو کیا کہا؟ امام نے کہا وہ پہلی نماز تمہاری قبول ہو گئی ہے، یہ نہیں ہوئی ہے۔ اس نے کہا مولا اب یہ تو میں نے بہت اچھی پڑھی ہے۔ کہا یہ تم نے مجھے دکھانے کے لیے پڑھی، وہ اللہ کے لیے تھی۔ اس کے بعد عبادت تھوڑی کریں لیکن جتنی بھی کریں مسلسل کریں۔ اگر عبادت جو ہے نا بالکل ایسے جیسے آپ کو پرانا وہ اسکیل یاد ہے، وہ ترکڑی جس کو کہتے ہیں ہم لوگ، اسکیل ویٹ کرنے کے لیے، اس کے اوپر آپ جو ہے نا تھوڑا 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 ڈالتے، ایک وقت تک وہ اٹھ جاتا ہے۔ ابھی تو میں یہاں جب نماز پڑھتا ہوں میرے سامنے دیوار ہے، اس دیوار کو آگے سے ہٹا کے خود براہ راست اللہ کا مشاہدہ کرنا ہے، اور وہ اس وقت ہوگا جب ہوگا۔ تیسری چوتھی چیز آگے جان، موت میں اپنے والد کو اپنے ہاتھ سے دفنا چکا، ٹھیک ہے، اپنا ایک بیٹا بھی دفنایا، اپنے ایک بہن اور بھائی کو بھی دفنایا۔ یہ بات بتانے کا مقصد کیا ہے؟ موت ایسی چیز ہے،
موت, امام زین العابدین کی الفاظ سنیے, میرے چھوڑیں. امام زین العابدین فرماتے ہیں مومن کو سب سے خوبصورت تحفہ اس دنیا کے اندر اللہ نے جو عطا کیا وہ موت ہے. موت لکھا اللہ کا نام ہے. موت مثال کے طور پہ دروازے سارے طرف سے بند ہو, اندر خدا نہ خاصا آگ لگ جائے اور وہاں سے ایک کھڑکی توڑ دی جائے, یہ کھڑکی میری زندگی ہے کہ نہیں ہے نا؟ اسی طرح سے موت دروازہ ہے لکھا اللہ کا. آگا جان, پانچویں چیز, اپنے بچوں کو ڈرائے نہیں. آگا جان, بچوں کو ڈرا کے آپ ان کی زندگی نہیں بڑھا سکتے اور ان کو شجاعت کا درس دے کر آپ ان کی زندگی کم بھی نہیں کریں. جو خدا نے دی ہے وہ دی ہے. آپ دیکھیں قاسم کیا کہہ رہے تھے, قاسم نے کیا کہا, ہم مجلس میں سنتے ہیں کیا کہا تھا قاسم نے. امام حسین علیہ السلام نے 13 سال بچے, 13 سال بچہ مکلف نہیں ہوتا, کم از کم 14 سال کا بچہ بالغ ہوتا ہے. 13 سال کا بچہ جو شاید مکلف بھی نہ ہو, یعنی ابھی اس کے اوپر شریعت نہیں لگتی, اس وقت کیا کہا کہ قاسم بتاؤ تم موت کے لیے بار بار آ رہے ہو, اجازت نہیں دی, موت کو تم سمجھتے کیا ہو, تمہیں پتہ کتنی ہیبت ناک اس کا نام ہے. تو اس حسن مجتبیٰ کے لال نے مسکرا کر کہا کہ چچا آپ کی محبت میں قربان ہونا میرے لیے شہد سے زیادہ شیریں ہے. اپنے بچے کو ڈرائیں نہیں اور کمپرومائز نہ کرائیں. اگر آپ کام کرتے ہیں کسی فیکٹری کے اندر اور کام حرام ہے نہ کریں, رازق آپ کا اللہ ہے. اگر شراب کی انوالومنٹ ہے یا خدا نہ خاصہ ایسی چیزوں کی انوالومنٹ ہے جو شریعت نے حرام کرا دی, مت کریں, خدا کے اوپر رکھیں. آپ اس سوال پڑھیں, میں آپ کو چھوڑ رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک مومن تھا, اس نے سارے اپنے ہتھیار چھوڑ دیے, کام سارے توڑ دیے. اس نے کہا خدایا تو نے رزق کا وعدہ کیا, میں تو گھر سے نکلنے والا ہوں, یہ بیٹھے میرے گھر والے اور یہ بیٹھا ہوں, میں اب باہر جا کے کمانے والے. اچھا یہ کام کرنا نہیں ہے, اس کو کسی اور طریقے سے سننا ہے, یہ کام نہیں کرنا ہے. اچھا پھر یہ کہنا مولانا نے کہہ دیا کہ بھائی یہ نہیں کام کرنا, اس کو بعد میں بے شک بات کر لیجیے گا, اب اتنا وقت نہیں. میں سارے کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گیا, خدایا حلال رزق بھیج. ایک دن گزر گیا, کچھ نہیں ہوا. دوسرے دن گزرا نا تو دروازے کے اوپر دستک کی تاڑ کی آواز آ رہی, دستک بھی کوئی انسان ہی نہیں. دروازہ کھولا, آگے گائیں کھڑی ہوئی, گائیں اپنا سر مار رہی ہے دروازے کے ساتھ. اس نے اندر گائیں لے لی, کیا تھا اللہ کی طرف سے رزق آ بلایا, اس نے وہ اس کو ذبح کیا. بھائی کھال اتارنے والا ہے تو اس کو بلایا, اور جب یہ کھال اتار رہے تھے تو گائے کا مالک ڈھونڈتا ڈھونڈتا پیچھے آ گیا. وہ مالک پیچھے آ گیا. اس نے کہا بندہ خدا یہ کیا ہوا ہے؟ کہا میں نے اللہ سے حلال رزق مانگا تو خدا نے مجھے کہا بندہ خدا تمہاری ملکیت نہیں ہے, حلال نہیں حرام ہے. یہ حضرت موسیٰ کے دور کی بات ہے, کہا یہ حرام ہے تمہارے اوپر. معاف کیجیے, حضرت موسیٰ کے بعد کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کی. اور حضرت داؤد کی خوبی یہ تھی, آپ انبیاء میں واحد نبی تھے, آپ ایویڈنس نہیں مانگتے تھے, گواہ نہیں مانگتے تھے, بلکہ ڈائریکٹ فیصلہ کرتے تھے. اور ایک دوسری ان کی جو خوش لہانی تھی وہ بہت مشہور تھی. اور رسول خدا فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر داؤد کے اندر جتنی, بلکہ سارے نبی میں جتنی خوبیاں تھیں, علی میں وہ ساری موجود ہیں. اب یہ سامنے آیا, اس نے کہا بھائی تم نے کیا کیا؟ آخر کار حضرت داؤد تک بات پہنچ گئی. حضرت داؤد علیہ السلام نے دیکھا اور خدا سے لو لگائی, خدایا مجھے بتا تو صحیح مسئلہ ہے کیا. اب خدا نے بتا دیا حضرت داؤد کو. حضرت داؤد نے کہا کہ بندہ خدا اس کو معاف کر دے, غریب آدمی ہے, اس کو چھوڑ دے. کہتا آپ نبی ہیں, آپ انصاف کرنے کی جج ہیں, فیصلہ کریں. یہ جذباتی فیصلے تھوڑی ہیں, جج جذباتی تھوڑی ہوتا, فیصلہ کریں. جب اس نے اللہ کی اس حجت کے اوپر یہ بات کی نا, اللہ کی حجت کو جوش آیا حضرت داؤد کو. حضرت داؤد نے کہا اگر تو پھر حق سنتا ہے تو اس نے حق ہی کیا ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ تیرا جو باپ تھا نا وہ اس کے باپ کا غلام تھا, اور تیرے باپ نے اس کے باپ کو تیرے باپ نے اس کے باپ کو مار دیا تھا اور اس کی ساری دولت پہ قبضہ کر لیا, تو خود بھی اس کا غلام ہے. آگے جان یہ واقعہ میں نے اس لیے سنایا ہے, جو اللہ کسی کو ایسی حالت میں نہیں چھوڑتا وہ آپ کو اور مجھے نہیں چھوڑے گا. رزق کے لیے کوئی ایسا طریقہ نہ اپنائے جو اہل بیت نے بنایا. اس کے بعد اگلی چیز ہے شجاعت اور دلیری. اپنے بچوں کو شجاع اور دلیر بنائیں. جب آپ کہتے ہیں نعرہ حیدری تو ان کو بتائیں یا علی کا مقصد کیا ہے. جب تک ہماری فوج کے اندر یا علی کا نعرہ لگتا تھا, فوج نے سارے کام سے دیا. اب میں کچھ نہیں کہتا, ورنہ بہت ساری بات. اگلی ہے صبر اور حلم. صبر اور حلم. آقا جان صبر کے بغیر کوئی چیز نہیں ملتی. سب سے بڑا صبر کا درد جو ہے وہ روزہ دیتا ہے انسان. سامنے سارے کھانے وانے پڑے ہیں, خاص طور پہ یہاں جون جولائی کے جب روزے ہوتے ہیں تو جب 19-20 گھنٹے کے روزے, اس کے بعد اتحاد اور یگانگت, آپس میں یونٹی کریں. آقا جان ایک بات ذہن میں رکھیں, پوری کائنات کے اندر چاہے نان مسلم اس وقت پب یا کلب کے اندر بیٹھا ہوئے شراب پینے والا, ایک گورا, اٹالین یا جرمن, جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں یہ سب حضرت آدم کی اولاد ہیں. انتہائی معذرت کے ساتھ
آقا جان جب اللہ رحمان ہے، اللہ رحمان پوری کائنات کے لیے، اس کے اندر نجس العین بھی دونوں شامل ہیں، ان کا رحمان بھی اللہ ہی ہے. کس بات کی نفرت، کس سے نفرت؟ سب حضرت آدم کی اولاد ہیں. سورہ حجرات آیت نمبر 13 اٹھا کے دیکھ خود دیکھیے گا. سورہ حجرات سورہ نمبر 49 ہے، آیت نمبر 13 دیکھیں وہ کیا ہے، یہ آپ کو چھوڑ دیا. اچھا اس کے بعد ہے زہد و تقوی. زہد کا مطلب ہے دنیا سے اپنا حصہ لیں لیکن اپنے آپ کو دنیا کے لیے پیش نہ کرتے ہیں. آپ امام المتقین والے ہیں، امیر المومنین، سارے کپڑے آپ کے پیبند لگے ہوئے. ایک آدمی جو نہیں جانتا تھا خلافت کے دور میں امیر المومنین کو، وہ اپنے دوسرے ساتھی کہتا دیکھو اس شخص کے پاس اتنے بھی نہیں ہے کہ یہ کپڑوں کا دوسرا جوڑا لے لے. امیر المومنین نے صرف اس کی طرف دیکھا. دوسرے دن امیر المومنین نے صدقہ خیرات کرنی تھی. آپ صدقہ خیرات کیسے کرتے تھے؟ پورے سال میں آپ کی جو کم از کم آمدنی ہوتی تھی وہ 70,000 سونے کے سکے ہوتے تھے. آج کے حساب سے وہ بلین بنتے ہیں، بلین کے حساب سے. آپ نے ہر درخت کے ساتھ ایک بیگ لٹکایا ہوتا تھا اور کہتے تھے فقیر کو کہتے تھے کہ جاؤ جا کے جس درخت کو ہاتھ لگاؤ اس میں سے جو کچھ اترے تمہارا. جیسے وہ ہاتھ لگاتے وہاں سے سکے گرتے تھے سونے کے. جب ان کے سامنے گرے تو امیر المومنین نے اس کے کندھے پہ ہاتھ لگا کر کہا کہ تم کہہ رہے تھے نا کہ میں کپڑے کیوں نہیں پہنتا ہوں؟ میں اس لیے پہنتا ہوں جب تک ایک آدمی بھی غریب موجود ہے علی کبھی بھی وہ چیز استعمال نہیں کر سکتا جو تمام انسانوں کو موجود نہیں ہے. آج ایک ہمارا انتہائی معذرت کے ساتھ ایک خبیث نکلتا ہے پاکستان کا پولیٹیشین، صرف 4 گھنٹے کی اس کی پروٹیکشن کے لیے، اس کے پروٹوکول کے لیے جتنی گاڑیوں جتنے گارڈ اس کے ساتھ ہوتے ہیں وہ 1 سال تک کم از کم 50 گھروں کا چولہا جلا سکتے ہیں. ہم پھر جھنڈے لے کے کھڑے ہوئے ہیں، جیو فلان تھے جیو فلان. جان یہی غدیر کے خلاف ہے. غدیر یہی بتانی آئی ہے کہ تو اپنی آنکھیں کھول، تیرا مالک اللہ ہے. علامہ اقبال جو قرآن پڑھتے تھے اور اس کے بعد جب روتے تھے اس قرآن کے اوپر وہ مٹے ہوئے الفاظ موجود ہیں. اس کے حاشیے کے اندر علامہ اقبال رکھتے ہیں کہ اے انسان تو کیا ہے، میں نے کسی کتے کی غلامی کرتے نہیں دیکھا، لیکن تو آدم کا بیٹا ہو کر کیسے دوسرے انسان کی غلامی کرتا ہے. آقا جان یہ غدیر کا میسج ہے، یہ غدیر کا میسج ہے. اس کے بعد زہد و تقوی. آقا جان پھر اس کے بعد فکری اور ثقافتی آمادگی. اپنی آئیڈیالوجی کو ٹھیک کریں. آئیڈیالوجی بہت ضروری ہے. جس دور میں مغلوں نے ڈنڈے مار مار کے ہمارا بیڑا غرق کیا ہوا تھا، اس کے بعد 200 سال گوروں نے بیڑا غرق کر کے رکھا، اس سے پہلے محمود غزنوی نے بیڑا غرق کر کے رکھا، اور پھر تیمور آیا اور پھر گریٹ الیگزینڈر آیا. سب نے مار مار کے ہمارے بختیا پانچا کر کے رکھ دیا. ہم روٹی کے چکر میں تھے اور پوری دنیا کے اندر فلسفی کے اوپر کام ہو رہا تھا. آج پورا یورپ کیوں کامیاب ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے فکر کر کے ایک نظریہ، ایک آئیڈیالوجی اپنی قوم کو دی ہے. اس آئیڈیالوجی کے مطابق وہ چل رہے ہیں. پوری دنیا میں آج وہ ترقی کر رہے ہیں اور پوری کائنات کو علم بانٹنے والا وہ محمد مصطفیٰ اور پوری کائنات جس کے صدقے میں بنی ہے وہ علی المرتضیٰ آج دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ماننے والے کیوں اتنے سب سے پیچھے ہیں. اس کے بعد اجتماعی آمادگی. وہ فکری آمادگی تھی، فکری اور ثقافتی. ثقافت کہتے ہیں کلچر کو. اپنا کلچر اسلام کے نیچے بنائیں، اسلام سے اوپر نہ کریں. ابھی جہیز کی بات آپ کے سامنے کی، کھڑے ہو جائیں، مت جہیز کا نام بھی نہ آنے دیں. اور جو جہیز کی بات کرتا ہے، جو آپ سے یہ امید رکھتا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کو دبا کے چیزیں دیں، وہ آپ کی بیٹی سے کون سی محبت اور کون سی عزت اور کون سی توقیر کرے گا؟ اس کو دفع کریں ایسے آدمی جو کہ جا تیرا مقام نہیں ہے. یہ اپنے بچوں کو ڈیگریڈ نہ کریں، ان کی قیمت کم نہ کریں. ان کی قیمت ان کے علم کے ساتھ ہے، ان کی قیمت ان کے تقوی اور پاکیزگی اور عفت اور پاکیزگی کے ساتھ ہے. اگر اس کے بعد اجتماعی آمادگی. اجتماعی آمادگی کیا ہے؟ آقا جان صرف غدیر کو اپنے تک نہیں رکھنا ہے، غدیر کو باہر پھیلانا ہے. پہلے اپنے مسلمان بھائیوں پر پھیلانا ہے، اہل سنت کے بھائیوں پر. کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے سمجھنا آسان ہے. پھر اس کے بعد اپنے کردار سے. یہ جو آپ کے اور میرے یہ سب باہر لوگ موجود ہیں، جرمن کے لوگ، آقا جان یہ لوگ اس لیے نہیں ہے کہ میں کسی فیکٹری میں یا کسی آفس میں کام کر کے چند یہاں کی جو مارک ہے جو بھی آپ کماتے ہیں پیسے وہ ہوں، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ خدا نے مجھے وہاں سے علی کا ایمبیسڈر بنا کے بھیجا کہ علی کی ولایت تو نے وہاں پہنچانی ہے. سب لوگوں کو آمادہ کریں. اس کے بعد آخری 2، 11ویں ہے ٹیکنالوجی اور ارتباطی آمادگی. ابھی ہمارے اردو والے تو سمجھ گئے ہوں گے. ٹیکنالوجی میں پیچھے نہ رہیں. یہ نہ کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے تو ماری جانا، مٹی کے ساتھ مٹی جانا ہے، ہم نے کوئی ٹیکنالوجی وغیرہ نہیں. جو بھی اس وقت کے ہتھیار ہوں، اوزار ہوں، جو بھی چیز موجود ہے، جو ٹولز موجود ہیں، اس کے اندر اپنے بچوں کو لے کے جائیں، خود جائیں، سمجھیں. کل جب امام آئیں گے تو ساری چیزیں پلٹا کے پیچھے نہیں لائیں گے. ایک انتہائی معذرت کے ساتھ
ہم انتہائی، میں پھر معذرت کروں گا کیونکہ میں جملہ کہہ رہا ہوں، اس کے دوسری سائڈ کو سمجھیے گا. ہمیں امام نہیں چاہیے، ہمیں وہ چاہیے جو ہمارے مسئلوں کو حل کر دے. مسئلوں کو حل کرنے والا کون ہوتا ہے؟ امام تو نہیں ہوتا. امام وہ ہوتا ہے جو حکم دے، احمد عباس اپنی گردن کاٹ دے، احمد عباس گردن کاٹ کے یہ لے مولا، وہ امام ہوتا ہے. اور جس کو میں کہوں کہ امام آ جائے تاکہ میری روٹیاں اور آسان ہو جائیں، وہ امام میرے لیے کام کر رہا ہے یا میں امام کے لیے کام کر رہا ہوں؟ آخری چیز، یہ ساری چیزیں کیسے حاصل ہوں گی؟ یہ ساری چیزیں اس وقت حاصل ہوں گی کہ جو نظام امام عسکری اور امام زمان دے کر گئے اس نظام کو سمجھ کر اس پر چلنے کی حد المقدور، حد الامکان کوشش کی جائے، پھر حاصل ہوگا. اور وہ کیسے ہوگا؟ آیا اگر جس طرح سے ہمارے اہل سنت برادران کہتے ہیں نا کہ رسول اللہ اپنی رحلت کے بعد پوری امت کو ایسی چھوڑ گئے، ہم نہیں مانتے نا؟ مانتے ہیں، اس لیے تو بیٹھے نہیں مانتے. غدیر کو ہم کہتے نہیں، پہلے بنایا ہے، اپنی زندگی میں بنایا ہے، اور اس کے بعد دین پھر مکمل ہوا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. نعمت مکمل نہیں ہوتی جب تک رسول خدا نظام ولایت نہ دے کے جائیں، نہیں ہوتی نا. لیکن 11 ہجری کے اندر ہم دیکھتے ہیں کچھ بزرگوار اکٹھے کھڑے ہوتے کہتے ہیں علی 33 سال کا جوان ہے. علی علیہ السلام فقط 33 سال عمر تھی آپ کی، 33 سال کے جوان ہیں. ہمارے پاس اتنا تجربہ، ہم اپنے تجربے سے سیدھا کریں گے. آج بھی ہم تجربہ کاروں کے پیچھے جاتے ہیں. ہم نہیں دیکھتے کہ عالم کون ہے، ہم نہیں دیکھتے کہ زاہد کون ہے، ہم نہیں دیکھتے کہ متقی کون ہے. اور یہاں تو متقی اور زاہد ہے، امام المتقین، امام الزاہدین، یعصوب الدین علی علیہ السلام تھے. اگر انہوں نے پیچھے دھکیل دیا تھا، ہم ان پر کیسے جرا کر سکتے ہیں جبکہ ہم خود وہی کام کر رہے ہیں، خود وہی کام کر رہے ہیں. اس لیے آگے جان سب سے پہلے ضرورت ہے، امام نے جو نظام بنایا ہے اس نظام کے اندر پہلے اس نظام کو سمجھے. وہ مرجعیت کا نظام ہے جو ایک نقطے پر لے کر آتی ہے. ابھی اتنا وقت نہیں ہے، بہت میں اپنے ٹائم سے بہت تجاوز ہو گیا، انتہائی معذرت کے ساتھ. لیکن آگے جان آج ایک چھوٹا سا ملک ہے، پاکستان سے آبادی بہت کم ہے ان کی، ایران کی کتنی آبادی ہے؟ 7 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے. پاکستان کتنی ہے؟ 22 تو آفیشیل بتاتے ہیں نا، 4 تے اور پا گئے نا، 26 4 نے کیا تھا 26 26 کروڑ کہاں، اور 7 چوکے 28، 3 گنا زیادہ. اور نیوکلیر پاور بھی ہے، لیکن تھر 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 کانپ رہے. کیوں؟ اس لیے کہ نہ دل کے اندر ایمان ہے نہ ہاتھ میں قرآن ہے. وہ ایک ہے جس کا ایک ہاتھ بھی صحیح کام نہیں کرتا ہے، لیکن اس کی دہشت سے بہت بڑے بڑے محل درستے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پشت کے اوپر ہاتھ امام زمان. ہمارے اندر آئیں گے، آ کر یہ فتویٰ ہمارے کلچر میں نہیں جاتا، یہ ہمارے مومن یہ نہیں مانتے. وہ سیستانیوں کی پتہ ہے، نعوذ باللہ کہتے ہیں. میں اپنے بھائیوں کی بات کر رہا ہوں، بات کی نہیں بات کر رہا ہوں. سیستانیوں کی پتہ ہے. حافظ بشیر صاحب ہے، اسے نکل جو حجرے بیٹھے رہتے. اگر یہ حجرہ ہے، اگر جان آخری جملہ، اور اس جملے پہ انشاءاللہ آپ عزت لیں گے. کیا جملہ ہے؟ پوری کائنات کے لیے سورج چمکتا ہے. ساری زندگی سورج سے، سورج کو آپ نکال دیں سب کچھ ختم ہو جائے، سب کچھ ختم ہو جائے. پوری کائنات سورج سے چمکتی ہے. اور یہ میرے الفاظ نہیں، امام صادق کے الفاظ ہیں. امام صادق کے الفاظ کہا کہ مولا آپ کی دادی حضرت فاطمہ کا نام زہرا کیوں ہے؟ کہا کہ تم نے بڑا پیارا سوال کیا ہے. کہا پوری کائنات جس سے نور حاصل کرتی ہے اس کو سورج کہتے ہیں، اور سورج جس کے نور سے نور حاصل کرتا ہے وہ فاطمہ الزہرا. اگر جان جو علی اور فاطمہ سلام اللہ علیہما کا جو گھر تھا نا، اس کو رسول اللہ کے پاکیزہ ہاتھوں نے اس کے اوپر مٹی لیپی تھی. اپنے پاکیزہ 3 معصوموں کے ہاتھ لگے ہیں اس کو. پوری کائنات ایک طرف اور وہ 4 اینٹیں رکھی ہوئی رسول خدا کی، اور اس کے اوپر پانی ڈالا ہوا اور لیپا ہوئے ہاتھ حضرت زہرا اور امیر المومنین کے. پوری کائنات سورج سے روشنی لیتی ہے، اور فرشتے جس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، اور سورج چاند ستارے جس سے نور حاصل کرتے ہیں، وہ رسول اللہ کی اہل بیت ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. عزیزان برادران اور میری خالان، میری بہنیں بیٹیاں بھی بات سن رہی ہوں گی انشاءاللہ. اگر میری کوئی بات کڑوی لگی ہو میں انتہائی معذرت خواہ ہوں. مقصد صرف یہ ہے کہ صرف پیغام ہے. الحمدللہ خدا آپ کو سلامت رکھے. صرف یہ ہے کہ جو حقیقی پیغام ہے اہل بیت کا اس کو پہنچایا جائے.
تاکہ اگر جو خامیاں ہم میں رہی ہیں، اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم ایک جگہ پہ کھڑے ہو کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں میرے بیٹے، اپنے بیٹے کو میں کہوں میرے بیٹے مجھ سے یہ غلطیاں ہوئی ہیں، ان غلطیوں کو صحیح کرنا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب زدني علما وألحقنا بالصالحين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير وبالإجابة حق جدير. تمام عبادات کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات. اللهم صل على محمد وآل